اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے، ہر نہا اور آیا کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم خوش دلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کی برکت سے تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا، جبکہ گناہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہ کر کے حلم فرمانے والا ہے، نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری خیرات سے بے خبر ہے، نہ تمہارے اخلاص سے غافل، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھ کمی ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا کم ملے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کو لطف و کرم کے طور پر قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں، بلکہ بشرط قبول وہ یقینی طور پر اس کی جزا پائے گا۔ اسی مناسبت سے یہاں صدقے کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث ملاحظہ ہوں تاکہ خوش دلی سے صدقہ دینے کی مزید ترغیب ملے اور صدقہ دینے میں آسانی ہو۔ 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے اس سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ 2، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آگ سے بچو اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے ہو، آگ سے بچو اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی اور بری موت سے بچاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔